نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت بقرہ ہے، آیت نمبر ہے جی 237 237 نمبر آیت ہے یہ، اور جو ہے طلاق والے مسائل ہیں اس کے اندر شروع ہوئے ہیں جو ہم نے کل کی تھی اور جو آج ہم کر رہے ہیں آیت۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ عدت بھی اور ان عورتوں کے بارے میں جن کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عدت کے بارے میں بھی آج ہم پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر کہ عدت جو ہوتی ہے نا، عدت پہلے ہم نے قرآن میں جو باقاعدہ بتائی گئی ہے، ہم دیکھیں بیوہ کی عدت، بالکل بیوہ کی جو عدت ہے وہ ہم نے دیکھا 4 ماہ اور 10 دن، پورے گن کر 10 دن یا راتیں لکھا ہوتا ہے، مطلب پوری گنتی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اتنی ایک بیوہ کی مدت ہے، مدت عدت ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اس نے گزارنی ہوتی ہے، اس کو گننا بھی شمار کرنا بھی بڑا لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے اندر جو عدت بتائی گئی اس کی ہے بات کریں گے ہم، جس کو ان ٹچ، جس کو صرف نکاح کیا ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بتایا، عدت نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ اس کو جو ہے تم نے کیا دینا ہے حق مہر کے بارے میں، وہ آج ہم اس میں پڑھیں گے، آدھا ہم نکل پڑا تھا، آج پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو اور بڑی عزت اور محبت کے ساتھ انہیں رخصت کیا جائے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ان کی جس کو ٹچ نہ کیا ہو، یعنی مس نہ کیا ہو، مطلب اس کا شوہر جو ہے اس سے پہلے فوت ہو جائے، اب ایک یہ بھی مسئلہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، صرف اونلی نکاح ہوا ہے اور اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا بن گئی، بیوہ بن گئی ہے، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، عدت نہیں ہے، مگر اپنے شوہر کے اس کا حق مہر بھی ادا ہوگا، اس کی شوہر کی جو وراثت ہوگی، وراثت اس میں سے اس کا حق مہر بھی ادا ہوگا اور اس کا وراثت بھی اس میں سے ملے گی، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کو اس میں سے ملیں گی اور اس پر کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ لڑکی اس کی نکاح سے پہلے اس کو طلاق، یعنی اس کو مس کرنے سے پہلے، ٹچ سے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے، تو پھر اس پر کوئی عدت نہیں ہوگی، یہاں پر بھی عدت اس پر بھی کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ٹچ نہیں کیا گیا نا، تو عدت نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کو ابھی جو آج ہم پڑھیں گے آدھا اس کا جو ہے حق مہر وہ ادا کیا جائے گا قرآن کے مطابق، قرآن میں آیا ہے کہ آدھا حق مہر اس کو ادا کیا جائے گا اور باقی کیا ہوگا، اس کو احسان کے ساتھ رخصت کیا جائے گا، یہ قرآن حکم دیتے ہیں، انشاءاللہ آج پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اس کے بعد اگر یہ تو ہو گئی اس کی طلاق، عدت بیوہ کی، اور اس کی اب طلاق یافتہ کی ذرا دیکھ لیں کہ قرآن نے طلاق یافتہ کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا اور کس طرح سے حکم دیا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو ہم دیکھیں طلاق یافتہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ، ہم یہاں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، طلاق یافتہ میں پوزیشن ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک تو قرآن نے کہا کہ قرو، 3 قرو کہا گیا اسے، قرو کہتے ہیں مدت حیض۔ اب وہ مدت حیض کتنی ہے جی، مدت حیض ہر عورت کی مختلف ہے، ہر عورت کی اپنی مدت حیض ہے، 3 مدت حیض اس کی گزر جائیں تو اس کی طلاق، اس کی عدت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو عدت جو مکمل ہوتی ہے 3 مدت حیض کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، 3 قرو 3 مدت حیض۔ اب اگر طلاق جس وقت دی ہے اس کو، اس وقت وہ حاملہ ہے، نہیں ہو، پسندیدہ نہیں ہے، حمل میں طلاق پسندیدہ نہیں ہے، حیض میں طلاق پسندیدہ نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہ ہوتی نہیں، ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہم کہیں گے نہیں ہوتی۔ تو حاملہ کی جو عدت ہے، جب اس کا شروع ہے حمل، اب وہ اس کے 2 مہینے ہیں یا 3 ماہ کا حمل ہے، اس کا شروع ہو چکا ہوا ہے، تو
اس کی حمل کی مدت ہو سکتا ہے اس کی 7 ماہ مکمل ہو چکے ہوں تب اس نے اس کو طلاق دے دی ہو، تو اس کی حمل ختم ہو گیا، حمل ختم ہونے پر اس کی عدت ختم، حمل ختم، عدت ختم، سمپل سی بات ہے، بہت آسان نسخہ ہے۔ یہی حال بیوہ کے ساتھ بھی ہے۔ اگر بیوہ کو کیا شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ 2 مہینے کی حاملہ ہے، 7 مہینے کی حاملہ ہے، یا جسٹ 1 ہفتے کے بعد، اونلی 1 ویک کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی عدت ختم، اس کی عدت ختم ہو گئی، مطلب وہ شادی کر سکتی ہے کسی کے ساتھ بھی، وہ آزاد ہے۔ اسی طرح طلاق یافتہ میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر حمل بعد میں پتہ چلتا ہے، اب دیکھیں اس کی عدت 3 ماہ کی عدت ہے، حاملہ اگر ہم دیکھیں 3 ماہ کی، جو 3 قروء کی عدت ہے، 2 حیض کے بعد یا 1 حیض کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ حامل ہے، تو اب اس کی کتنی عدت ہو جائے گی؟ 9 ماہ، پورے 9 ماہ ہوگی۔ 2 ماہ وہ پہلے گزار چکی یا 1 ماہ گزار چکی، وہ کاؤنٹ ہو یا نہ ہو، 9 ماہ پوری عدت ہے۔ جیسے ہی اس کا حمل ختم، عدت ختم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑے سے مسائل یہاں پر ہیں جن کو ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تھوڑا سا ایسے کر دو تاکہ آپ کو اس کو آسان ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ بڑی واضح طور پر آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ عدت کے بارے میں بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، تو میں نے بڑا واضح کر کے آپ کو بتا دیا۔ پھر یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ عدت میں کس کے گھر عدت گزاری جائے، کیا کیا جائے؟ تو عدت عورت وہاں گزارے گی جہاں پر اس کے زیادہ کون ہوں گے، زیادہ اس کے محرم رشتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر محرم نہیں بھی ہوں گے تو اپنے آپ کو کور رکھے گی، اور وہ اس کے بعد وہ کیا کرے گی عدت میں، کیا نہیں، یہ معاملہ اس وقت نہیں چل رہا، وہ الگ معاملہ ہے، وہ کسی اور وقت بات کر لیں گے۔ لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو عدت کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ یہاں پہ جب آیا تھا عدت کا تو 4 مہینے کا وقت کا آیا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ احزاب کی جو آیت میں نے لکھی ہوئی نا سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، آیت نمبر 45، سورۃ احزاب کی 45 نمبر آیت سے بھی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں جن کو ٹچ نہ کیا گیا ہو تو ان کے مہر وغیرہ کا کیا معاملہ ہوگا۔ اچھا جی، ہماری آیت ہے آج 237، وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ، بالکل اسی سے جو میں نے بتایا اس سے اٹیچ کرتی ہیں، اور ان اگر طلقتم، تا لام قاف طلاق دے دو، سمپل ہے نا، طلاق دے دو، کون دے دے؟ تم کون سارے واؤل جمع کے لیے آ رہے ہیں، ساری امت مسلمہ کے مردوں سے کہا جا رہا ہے، ہننا ان عورتوں کو، تم ان عورتوں کو، تو با محاورہ کہتے ہیں اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو، ٹھیک ہے، اگر طلاق دو ان عورتوں کو، ہننا ان عورتوں کو، من سے قبل، پہلے، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور آگے کیا رہا ہے؟ یہ کہ، یہ پورا جو آتا ہے نا یہ کہ، یہ پورا کا پورا، من قبل اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے کہ، با محاورہ جب ہم پورا لکھتے ہیں اس سے پہلے کے، اور من سے قبل پہلے یہ کہ، اس سے پہلے یہ کہ تمسہن، تا تم نے، اگر ہم اسے دیکھیں، تا تم نے کل بھی آیا تھا، تم نے میم سین مس، تو ایک سین ختم کر کے کیا آئے گا؟ شد آ جائے گا اوپر، اور آگے کیا آئے گا جی؟ واو الف جمع کے لیے، تم نے مس کیا ہو، چھوا ہو، تم نے چھوا ہو، مس کیا ہو، چھوا ہو، ہننا ان عورتوں کو، کون سی عورتیں؟ وہ جو نکاح میں تھی، ان عورتوں کو، اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو ان عورتوں کو، اور قد یقیناً فرض کر لیا ہو تم نے، ٹھیک ہے، فرض کا فرض ہی آئے گا، تو فرض کیا، فرض کرنا کیا ہوتا ہے؟ مقرر کر لیا، تم نے فرض کر لیا، تم نے مقرر کر لیا، تم نے، ٹھیک ہے، کیا مقرر کر لیا؟ لاہنہ، لا واسطے، ہنہ ان عورتوں کے، واسطے ان عورتوں کے، کن عورتوں کے؟ جن کو کہ طلاق دی جا رہی ہے،
اور ان کو چھوا بھی نہیں ہے، اور ان کے واسطے تم نے مقرر کر لیا. کل بھی میں نے بتایا تھا فرض سے بنا فریدتن. فریدتن کیا ہے جی؟ فرض کیا جانے والا حق مہر، مقرر کیا جانے والا یا فرض کیا جانے والا، تو اس کو ہم حق مہر ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، واسطے ان عورتوں کے حق مہر جن کے لیے تم نے فرض کر لیا، مقرر کر لیا، واسطے ان کے کوئی حق مہر. تو پھر جو فرض کیا ہوا ہے، اب آگے کیا آ رہا ہے اس میں دیکھیں، جو فرض کیا ہوا ہے، فا پس کیا حکم ہے؟ فا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ ہو گیا جی، پس نون سوات فا نصف، اردو کا ورڈ ہے، کوئی مشکل ہی نہیں. آدھا کیا ہے؟ آدھا. فنصف آدھا دینا ہے، ماں جو فرض تم فرض کیا تم نے، مقرر کیا تم نے، وہ جتنا بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ہو، جتنا بھی ہے وہ تم نے کیا کرنا ہے. کیا مشکل ہے، چیزیں اوپر آ رہی ہوتی نظر نہیں آتی. بس نصف جو نصف دینا ہے، آدھا دینا ہے، نصف دینا ہے، جو مقرر کیا کس نے؟ تم نے. ٹھیک ہے، اللہ مگر ان یہ کہ، ان یہ کہ. اب ایک اور مگر جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی شرط ہے، کوئی کنڈیشن ہے. مگر یہ کہ کنڈیشن کیا ہے؟ اب کنڈیشن دیکھتے ہیں. یہ کہ یا فونا، یا وہ این فا واو اف روٹ ورڈ ہے، فا ہے، فا غلط ہو گیا، فا واو اف، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. این فا واو اف روٹ ورڈ ہے، کیا ہو گیا مجھے؟ آئین فا واو اف روٹ ورڈ ہے. معاف کر دینے کا، درگزر کر دینے کا، چھوڑ دینے کا. معاف کرنا چھوڑنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ الف نہیں آ رہا، آگے نون آ رہا ہے. نون، نون کن کے لیے آتا ہے؟ عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، یا وہ اف چھوڑ دیں، معاف کر دیں یا چھوڑ دیں. معاف بھی لکھا جا سکتا ہے، معاف کر دیں، چھوڑ دیں. کون؟ عورتیں. یہ عورتوں کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ معاف کر دیں، ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ چھوڑ دیں، وہ معاف کر دیں. عورتیں میں کیوں لکھ کے دکھاتی ہوں کہ یہ نون عورتوں کے لیے آ رہا ہے. وہ معاف کر دیں عورتیں، وہ چھوڑ دیں عورتیں جن کے ساتھ نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ عورت خود چھوڑ دیں، مجھے نہیں لینا، مجھے نہیں چاہیے. او یا کیا کنڈیشن ہے؟ یا وہ اتنی چھوٹی ہے، وہ کم عمر ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا. ٹھیک ہے، یا فو، یا وہ عین فا واو اف روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، عین فا واو اف، پھر وہی روٹ ورڈ ہے. اب الف آ رہا ہے ساتھ. اب جمع مذکر کے لیے آ رہا ہے. وہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، وہ معاف کر دیں. کون چھوڑ دیں، کون معاف کر دیں؟ اب اس کو دیکھتے ہیں. وہ عورتیں چھوڑ دیں خود، یا وہ معاف کر دیں. الذی وہ جس، الذی وہ جو بیدہ بازد بھی ساتھ، ید ہاتھ میں، ہاتھ میں، ہی اس کے ساتھ. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ میں، ہی اس کے. یہ ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ولی، ولی جو اس کا حق مہر رکھتے ہیں اور کرواتے ہیں. یہاں ان باتوں سے پتہ چلتا ہے عورت کا حق، عورت کا ولی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. عورت کے لیے ولی کی موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو یہ سارے فیصلے کرتا ہے، اور ان فیصلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو عورت کا ولی بڑا لازمی ہے. ٹھیک ہے، وہ یا وہ جس ساتھ ہاتھ میں اس کے کیا ہے جی؟ عقدۃ النکاح، عقدہ گرا، نکاح نکاح کی. ٹھیک ہے، نکاح کی گرا، جس کے پاس نکاح کی گرا ہے، جس نے گرا لگوائی ہے. ٹھیک ہے، گرا نکاح کی ہم لکھیں گے جس نے نکاح کروایا ہے، نکاح کروایا. بس یوں اللہ زی جو آ رہا ہے نا، اللہ زی اس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے. اللہ زی عقدۃ النکاح، جس نے نکاح کروایا ساتھ ہاتھ اس میں، مطلب وہ ولی ہے. ٹھیک ہے، وہاں اور ان یہ کہ
اس ولی کے ہو سکتا ہے ولی معاف کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، ولی کا بھی تو ایک بیچ میں کردار ہے نا، ہو سکتا ہے وہ ولی معاف کر دے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. وا اور ان یہ کہ، وا اور ان یہ کہ تعفو، تا تم، اب تم کے لیے آ رہا ہے، دیکھیں تم، این فا و اف اور والی جمع کے لیے، ٹھیک ہے. تم معاف کر دو، تم چھوڑ دو، تم چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو میں بھی بتاتی ہوں آپ کو، پہلے لکھا تم چھوڑ دو، تم معاف کر دو. کیا معاف کر دیں؟ یہ شوہر حضرات کو کیوں کہا جا رہا ہے، مردوں کو کیوں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تم معاف کرو؟ اب مرد دونوں طرف ہے، دیکھیں شوہر بھی مرد ہے، ٹھیک ہے، شوہر بھی مرد ہے اور ولی بھی مرد ہے، ٹھیک ہے. ولی معاف کر دے یا شوہر کیا کرے، وہ سارا کا سارا دے دے آدھا نہ دے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے، آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے. اور اگر تم معاف کر دو، تم چھوڑ دو، تم معاف کر دو، تو کیا ہے، اقرب، قاف رابا قرب روٹ ورڈ ہے، قرب قریب کا، قریب کا، نزدیک، جس کا مطلب ہوتا ہے قریب یا نزدیک. تو یہاں پہ علی زبر آ رہا ہے، زیادہ، زیادہ قریب ہے، زیادہ نزدیک ہے، کس کے، وہ جو ہے اگر تم معاف کر دو یعنی چھوڑ دو، سارا کا سارا دے دو، یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ تم سارا کو سارا اس کا رکھ لو، اس کو نہ دو، تم معاف کر دو، یہ زیادہ نزدیک ہے، للتقوی، لام زیر لی واسطے تقوی کے، تقوی پرہیزگاری، پرہیز تو اللہ تعالیٰ نے واسطے پرہیز کے، پرہیزگاری کے، تقوی تو لکھا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، تقوی کے یا پرہیزگاری کے. اگر تم پرہیز کرو، نہ ہی رکھو، سارا کا سارا دے دو، یہ بھی ہو سکتا ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کیا کہا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس چیز کے لیے باؤنڈ کیا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ کوشش کریں کہ عورتوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹوں کی اچھی پرورش کریں. یاد رکھیں کہ ہم خالی مردوں کی بات تو واقعی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی حکم دی ہے، مگر ان کی پرورش کرنے والی ہم عورتیں ہوتی ہیں، ہم انہیں بہترین پروان چڑھائیں، انہیں وہ سارے حقوق سکھائیں. آمین ثم آمین. ولا، وا اور لا نہ، اور نہ، اور کیا نہیں کرنا، ایک ڈونٹ بھی آ رہا ہے نا، ایک کرو یہ کہ تم انہیں معاف کر دو، اور کرنا کیا نہیں ہے، وا اور نہ تمسو، تا تم، نون سین یا نسی روٹ ورڈ ہے. نسی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بھولنا. انسان کا روٹ ورڈ بھی نسی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے انسان بھی بھول گیا تھا. تو کیا ہے، نسی روٹ ورڈ ہے. الف واو یا حروف علت ہے، اس میں سے یا گر گیا ہے اور واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، دیکھیں ٹھیک ہے. نہ تم بھولو، اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں نہ تم بھولو، کیا نہیں بھولنا، الفضل. یہ فضل کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے پاس فضل العظیم ہے، میرا فضل ہی کچھ ٹیڑھا ہو گیا. اچھا، الفضل، تو اس فضل کو نہ بھولو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. فضل کو اگر دیکھیں تو فضل کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں فضل کیا ہے. فضل یہ ہے کہ جیسے ہمارے کچھ نمبر کم آ رہے ہوں، جیسے اسکول میں کالجز میں ہمارے 40 مارکس لازم ہے، جی یہ 40 والا پاس ہوتا ہے، مگر کیا ہے کسی کے 35 آ رہے ہیں، 34 آ رہے ہیں، یا ایک قریب ہے، تو استاد کیا کرتا ہے، اس پہ کچھ تھوڑا سا کرم کرتا ہے، فضل کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے، اس کو رائٹنگ کے مارکس ہو، اس کو کہیں سے نکالو، کچھ کرو، اس کے مارکس پورے ہو جائیں، بچہ پاس ہو جائے، ہے نا. مطلب اپنے سے کچھ زیادہ دے دینا، اپنے سے کچھ زیادہ دے دینا نہ بھولو، یہ فضل کہا ہی سے جا رہا ہے. اس فضل کو بھی ایک طرح کا احسان کہتے ہیں. تم اور نہ تم بھولو احسان کرنا. احسان کرنا کیا ہوتا ہے، احسان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، فرض سے زیادہ کرنا، فرض سے زیادہ کرنا، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم انہیں آدھا دے دو، ٹھیک ہے، اور اگر تم زیادہ دے دو، تم ہی زیادہ دے دو، تو یہ بھی زیادہ اچھی بات ہے. مطلب ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو باؤنڈ کیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیا کریں، انتہائی آسانی والا اور نرمی والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے. تم اور نہ تم بھولو احسان کرنا، الفضل
فضل یا احسان کرنا بینکم درمیان تمہارے. درمیان کس کے جی؟ بین کہتے ہیں درمیان کو، کم تمہارے، درمیان تمہارے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپس میں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان نہ بھولو. اگر مرد نہیں دے پا رہا تو ادھر کے مرد کیا کریں؟ وہ بھی تو مرد ہے نا. ولی جو حضرات مرد ہے وہ احسانی کر دیں، کوئی بات نہیں، اس کو احسان کر دے. اگر نہیں تو تم احسان کر دو. سب سے کہا جا رہا ہے مردوں کو کہ تم احسان کرو. ان اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، بما بازر بھی ساتھ، ما جو ساتھ جو، تعملون تا تم کے لیے آ رہا ہے، عین میم عمل آ رہا ہے. تا تم عین میم لام عمل کرتے ہو، واو نون جمع کے لیے. عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا. جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، عمل بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو تم کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ بصیر، با سوادرا بصر روٹ ورڈ ہوتا ہے دیکھنا. بس اچھی طرح سے اندر کی نظر نگاہ سے دیکھنا، اچھی طرح سے دیکھنا، ٹھیک ہے. اور یا اس میں کیوں آ رہا ہے؟ خوب دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے. خوب دیکھتا ہے، دیکھنے والا ہے، دونوں طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم اگر با محاورہ پڑھیں تو اگر آپ سن لیں، اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دو کہ تم نے انہیں کہ تم ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی ہے، تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کر چکے ہو. یعنی کہ تم نے اس سے پہلے تم انہیں دو کہ تم نے ہاتھ لگاؤ، یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے تم انہیں طلاق دے دو. تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو حق مہر تم نے مقرر کر چکے ہو اس میں سے آدھا دینا لازم ہے، نصف دینا لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ یا ولی ہے. یہ بات کہ تم معاف کر دو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اور اگلی آیت آ رہی ہے، آپ دیکھیں اگلی آیت کیا آ رہی ہے، بڑی مجھے اس میں آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے گھریلو اور معاشرے کی، ٹھیک ہے. گھر کی بات ہو رہی ہے اور معاشرے کی بات ہو رہی ہے، بالکل اندرونی نظام گھر کا چل رہا ہے. اور اس کے درمیان میں آیت نمبر آتی ہے 238 جس میں کیا آ رہی ہے؟ نماز. درمیان میں نماز آ جاتی ہے. یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر ساتھ ہی کر دیا، ساتھ ہی نماز کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ نماز آ گئی. نماز کو اگر دیکھیں تو اس آیت میں آ رہا ہے حافظو، ہا فا ظا حفظ. حافظ سے کہتے ہیں ہمارے ہاں حافظ کہتے ہیں جس نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے نا، یاد کرنا. تو حفاظت، اس کا مین اردو کا ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا مطلب حفاظت کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ حفظ روٹ ورڈ ہے، اس میں کوئی حروف علت نہیں گرنے والا اور واو الف جمع کے لیے. سب کو حکم دیا جا رہا ہے تم حفاظت کرو، تم حفاظت کرو. کس کی حفاظت کرنی ہے؟ اعلیٰ اوپر. دراصل یہ جو معاملات چلے ہم نے دیکھے ہیں نا یہاں پر، یہ ایسے معاملات ہیں جو گھر کو تو بہت ہی بگاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اوپر گھر کو تو جو بگاڑتے ہیں آپ کے معاملات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، آپ کو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اگر انسان غصے میں ہوتا ہے، ناراضگی میں ہوتا ہے، کبھی بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان نا ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ. اور ہم تو جانتے ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ تو جانتے ہیں فٹافٹ پہلے نماز چھوڑتے ہیں، ہے نا. تو معاملہ کوئی بھی ہے تم پر، گھر خراب ہو رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، معاملات تو بہت ہوں گے، مگر تم نے حفاظت کرنی ہے کس کی؟ اعلیٰ اوپر الصلوات. اب یہاں پہ صلوات کا پہلے ہم پورا اچھی طرح سے دیکھیں گے کہ صلاح کیا ہے. صاد لام موصلو روٹ ورڈ ہے نماز کا. ہم کہتے ہیں نا نماز، اصل اس کا میننگ کیا ہے؟ اصل میں اس کا میننگ ہے سلو کا رحمت، نعمت، اور رحمت ہو گئی، نعمت ہو گئی، عبادت کو بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دیکھیں تحسین کرنا. تحسین کرنا، تحسین کرنا کیا ہوتا ہے؟ تحسین و تعریف کرنا، ٹھیک ہے. اور رحمت، نعمت،
اور ایک اور ورڈ بھی تھا میرے ذہن سے نکل گیا ہے وہ. خیر اس کا اصل مطلب تو اتنا زیادہ ہے اس کا، یعنی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بہت زیادہ اس کا مطلب ہے دعا دینا. دعا دینا، یہ دیکھیں دعا دینا، اس کا مطلب دعا دینا. اور کیا ہے؟ تعظیم کرنا. تعظیم کرنا، اس کے بہت میننگ ہے. میں آپ سے بتا رہی ہوں نا کہ صلاح کے بہت میننگ آتے ہیں. دعا کرنا، تحسین کرنا، رحمت، نعمت، عبادت، تعریف، عنایت. عنایت اب ہم نماز میں ڈھونڈتے ہیں کہاں کہاں ہے یہ سب چیزیں، کہاں ہیں؟ تعظیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم شروع ہو جاتی ہے. ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں تو کس کی تعظیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے نا اس کے اندر. جب ہم اللہ کا بندہ اللہ کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی وہ یعنی تعریف کرتا ہے اس کی، تو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے نا. اور اس کے بعد صلاح، دعا کا تو مطلب ہے یہ دعا دینا، یہ سمپل دعا بھی اس کا مطلب ہے. دعا اور نماز کو تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے. پھر اس میں تعظیم ہے، ثنا پڑھتے ہیں، پھر نعمت ہے، ہم الحمد للہ رب العالمین اس کا خاص حصہ بنا دیا گیا. انعمت علیہم، اس میں نعمتیں بھی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اس پوری جو وہ ہے رحمان اس میں آتا ہے. پوری سورۃ فاتحہ اس کے اندر کیا ہے؟ رحمت، عنایت اور نعمت، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. سورۃ فاتحہ اگر ہم پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ اس کے اندر ڈیفینیٹ پڑھتے ہیں. اس کے بعد تحسین. تحسین میں کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے سجدوں میں سجدہ اور رکوع، اس کے اندر کی جو دعائیں وہ ساری تحسین ہے اللہ تعالیٰ کی، ہے نا. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ تحسین اور تعریف آ جاتی ہے. اور عبادت کیا ہے؟ وہ پوری نماز کی اٹھک بیٹھک، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، وہ پوری اس کی جو لوازمات ہیں اس نماز کے، وہ بندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کا، کہ ہم تیرے بندے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ جو بالکل سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تیرے بندے ہیں. ٹھیک ہے، پوری نماز آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو موجود نظر آ رہی. پھر اس کے اندر ایک اور تحسین بھی آتی ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلون نبی، ہے نا، کہ صلو نبی کے نبی پر سلام بھیجو. درود شریف جسے ہم درود کہتے ہیں، درود بھی سلو ہے. سلو نبی آتا ہے نا، درود بھی سلو ہے. اللہ کی تحسین، تعریف، تعظیم سب درود بھی آ جاتا ہے. ایک نماز اتنی چیزوں کو کور کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ نماز سب چیزوں کو کور کرتی ہے، اس کے مطابق سے اس کے میننگ بنتے ہیں. اب یہاں پہ آ رہا ہے، اگر ہم لفظ دیکھیں، لفظ کیا ہے؟ صلو. لفظ کیا ہے؟ صلو. اس سے بنتی ہے صلوات، صلات بنتی ہے نا، صلات ہوتی ہے صلات. اب یہ صلات کہتے ہیں نماز کو. ہم سب کو پتہ ہے کہ عربی میں نماز کو صلات کہا جاتا ہے. اب یہاں آ رہا ہے، اب کیا آ رہا ہے؟ صلواتی. اب یہاں پہ صلواتی آ گیا. ہمارے ہاں صلوات کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں صلوات کہتے ہیں، میں نے اسے بڑی صلواتیں سنائی، مطلب کسی کو باتیں سنانا، تان تشنا کرنا، تان کرنا، تشنا کرنا، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر عربی کے ورڈ ہمارے اردو سے کچھ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے ورڈ بھی ہیں عربی میں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. انہی وجہ، وہ عربی میں ان کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے اور اردو میں ان کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں اس لفظ کو یاد بھی رکھیں. اس سے پہلے ہم نے کون سا دیکھا تھا؟ خصم، خاص میم خصم، جس کا مطلب جھگڑا کرنے والا. ہمارے ہاں شوہر کو کہتے ہیں، ہے نا. تو مطلب تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے. تو الفاظ کے اندر ہمارے اردو میں الفاظ کچھ اور ہیں اور عربی میں وہ الفاظ کچھ اور ہیں. اب ہم اسے شروع کرتے ہیں. یہاں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز جمع ہے، نمازیں. اور نماز یاد رکھیں، نماز کیا ہوتی ہے؟ پوری قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے، کیا کہا ہے؟ کہ تم نماز قائم کرو. نماز قائم کرنا، نماز کہاں قائم کی جاتی ہے؟ نماز کھڑی کی جاتی ہے، کھڑا کرنا. نماز کھڑی کرنا کہاں پہ؟ جا کے مسجد میں کھڑا کرنا ہے، گھروں میں کھڑی کرنی ہے نا. مگر یہ نماز کھڑی کرنا اور ہوتا ہے، قائم کیسے ہوتی ہے؟ قائم معاشرے میں ہوتی ہے. وہ جو نماز، جس طرح تم نماز میں بندہ بن کر اللہ کا بندہ بن کر کھڑے ہو، بندگی دکھا رہے ہو، اللہ اکبر اور ہاتھ بندھے ہیں،
وہ کام جو کرنے وہ بھی نہیں کر رہے ہو، اس طرح سے زندگی میں نماز کو قائم کرنا، اس زندگی میں نماز کو قائم کرنا، اس کی 5 بار پریکٹس دن میں کروائی جاتی ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے اس کو نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز کو چھوڑا، اس کی حفاظت نہیں کی، تو پھر وہ جو پیچھے احسان نہ بھولو اور اللہ تعالیٰ ساری جو معاملات کرے، پھر تم یہ نہیں کر سکتے، پھر تم سے یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نماز کو موسٹ امپورٹنٹ دی گئی ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا یہاں پہ؟ حافظوا علی الصلاۃ، ہے تم حفاظت کرو اوپر نمازوں کے، الصلاتی، الصلاتی آ رہا ہے نا، دیکھیں الصلواتی، سوری الصلواتی آ رہا ہے، تو صلواتی تمام نمازوں کی، ٹھیک ہے جی، تمام نمازوں کی۔ نمازیں کون سی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اب یہاں پہ کچھ اور بھی آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ وہاں اور الصلاتی، اب ایک خاص نماز آ رہی، الصلاۃ الوسطی، یہ ہم وسطی پہلے بھی کر آئے ہیں، یہ کون سی ہے جی؟ اور نماز وسط، واو سین تا وسط، ہم امت وسط ہیں، یاد ہے ہم نے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے امت وسط بنا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وسط درمیانی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نماز درمیانی والی، درمیانی یا درمیانی۔ اب یہ درمیانی نماز کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ درمیانی نماز کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا درمیانی نماز 2 نمازیں، ایک فجر اور ایک عصر، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری نماز، ہمارا دن مسلمانوں کا، ہمارے سال جو ہے جب کہ چاند سے شروع ہوتا ہے، تو دن بھی کیا ہے؟ چاند سے شروع ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ مغرب سے، اگر ہم یہاں دیکھیں مغرب سے دن شروع ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد کیا آتی ہے؟ عشاء، ہے نا؟ مغرب عشاء ایک طرف ہوئی تو فجر درمیان میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے عصر، عصر کیسے ہوتی ہے؟ فجر اور ظہر اس طرف آئی ہیں، تو اس طرف میں کیا آ گئی؟ عصر، درمیان میں عصر آ گئی، مغرب اور عشاء کے درمیان عصر آ گئی۔ ادھر فجر عصر بعد ظہر اور عصر اس طرف آ رہی ہے، ادھر مغرب اور عشاء آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہے اس کے بعد؟ تو عصر بھی درمیانی آ جاتی ہے اور فجر بھی درمیانی آ جاتی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ، دونوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، فجر کی بھی قسم کھائی، عصر کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو فجر کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ منافق کی جو آتی ہے، ایک حدیثیں آتی ہیں، ان ایک حدیث میں آتا ہے منافق کے لیے کہ اس پر عشاء کی اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ عشاء میں وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو تھک ہی بہت گیا ہوں، اور فجر میں وہ کیا کہتا ہے اب اٹھے کون۔ اور عصر کے لیے ایک آتی ہے حدیث جو کہ بیٹھ کے تکتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں اللہ کو یاد کم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فجر میں جو ہے فجر کی ایک اپنی فضیلت ہے، لیکن امت مسلمہ کے تمام اماموں کا، مفسرین کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث کے مطابق اس کو عصر کی نماز کہا گیا ہے۔ تو ہم یہاں فجر کی تو اپنی اہمیت ہے، لیکن کسے کہا گیا ہے؟ اس ٹائم کون کال کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ عصر کی، اب کس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر؟ عصر کی بات کی جا رہی ہے۔ تو عصر کیوں، کہاں سے پتہ چلتا ہے عصر کی نماز کی بات، درمیانی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، کس لیے ہو رہی ہے۔ حدیث دیکھیں جی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، گویا اس کا مال اور متا یا اولاد کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گئی۔ اولاد کا مجھے نہیں اندازہ، مال، میرے خیال مال اور مال ہے، گویا مال تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب عصر کے لیے پھر وہ میں نے اور بھی آپ کو سنائی ہے، اور اس کے علاوہ غزوہ احزاب میں جب اللہ کے وسلم، غزوہ احزاب جس کو کہ غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحابہ کے ساتھ سب کی عصر کی نماز قضا ہوئی، ٹھیک ہے، عصر کی نماز قضا ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، بددعا فرمائی، اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری نماز قضا کروا دی اثر کی، تو اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے عصر کی نماز کی بہت امپورٹنس ہے۔ اور یہاں پہ وہ آپ جو سورۃ عصر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، چھوٹی سی سورج جس کو کہ پورے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں عصر کی نماز کے لیے، تو عصر کی نماز درمیان میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جتنے مسائل پیچھے سے آئے یہ کیا ہے؟ وہ جو طلاق والے آئے ہیں، اور وہ جو بیوہ ہو جانا آیا ہے، یا پھر یہ سارے مسائل جو آ رہے ہیں وہ جو زندگی کے درمیان میں آ رہے ہیں، سینٹر میں آ رہے ہیں، ہے نا؟ گھر زندگی شروع کرو گے تو درمیان میں بہت سے مسائل آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان مسائل کے دوران اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو گے تو ایک دوسرے کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی تمہیں آئے گی۔ اسی لیے یہ آیت یہاں پہ سینٹر میں ہے۔ آگے پھر جا کے طلاق کے معاملات آئیں گے، 2 آیات کے بعد پھر بیوہ کے ان کے معاملات آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سینٹر میں دیکھیں کیسے یہ والی اس نماز کا ہے کہ نماز ایک تو خاندان میں، گھر میں آپ کے نماز کو قائم کرنا، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں دیکھیں، ایک تو نماز وسطیٰ کی یہاں بات ہو رہی ہے، تو اس آیت کے مطابق ہم بات کرتے ہیں، اور پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی حفاظت کہا گیا ہے۔ نماز کی حفاظت، ایک تو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا کہ آپ کو کوئی بھی مشکل ہے، مسائل کچھ بھی ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، مگر آپ کو نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد نماز کی حفاظت کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا جو کون کون سی چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے وقت۔ اللہ کے سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کیا ہے؟ نماز کا وقت پر ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ہاں کہتے ہیں وقت کی نماز اور بے وقتی ٹکریں، تو وقت پر نماز ادا کرنا، اور تمام اعمال میں تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اپنے وقت پہ نماز کا ادا کرنا، اور اس کے بعد طہارت، اس کے بعد وضو، اس کے بعد طہارت جگہ کی، جسم کی، ہر چیز کی، پھر وضو، اور اس کے بعد نماز میں حفاظت، ایک خاص حفاظت کیا ہوتی ہے؟ برے خیالات یا وسوسے، وہ جو شیطان آ کے آپ کو کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑا اچھا حدیث کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں برے خیالات آیا کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی کہ تعوذ پڑھ لیا کریں۔ یہ تعوذ لکھ دیتی ہوں آسانی سے، تعوذ پڑھیں، اور اس کے بعد الٹی طرف ایسے خیالی تھوک جو ہوتا ہے اس طرح سے آپ پھینک دیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ شیطان کو تو بس یہی تعوذ اس کی گولی ہے، اس سے مطلب اس سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ برے خیالات کے لیے جب انسان کو محسوس ہو گئے تو یہ حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو ہمیں نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت میں وقت، طہارت میں بہت سی طہارتیں آ جاتی ہیں، لباس کی، زمین کی، ہر جگہ کی، اور اس کے بعد وضو، ساری چیزیں سارے دیکھ کے، اس کے بعد برے خیالات کے ساتھ ساری وہ وسوسے جو آتے ہیں وہ نماز میں نہ آئیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کی حفاظت آ جائے گی نماز کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے سینٹر کی خاص طور پہ نماز کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے جو ایسا وقت ہوتا ہے اہل و عیال اور مال لٹ گیا۔ حدیث دیکھیں، حدیث کیا آتی ہے، مجھے یاد آ گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز گئی، گویا اس کا مال، عیال اولاد میں ہی ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے ہوتا ہے عیال، اور مال، عیال، مال اور اہل و عیال، مال اور اہل و عیال، یعنی سب لٹ گیا جس کی عصر کی نماز گئی۔ تو دراصل یہ ایسا وقت ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے عصر کا خاص پہ وقت ایسا ہوتا ہے، درمیانی وقت ہوتا ہے، دن کا درمیانی وقت، درمیانی نماز، دن کا درمیانی وقت۔ اب یہ وقت کیا ہے؟ شام کی طرف جا رہا ہے، اور شام ایک دم سے رات کی طرف آتی ہے۔ آج ہمارے ہاں تو عصر کا یا دن کا کوئی ایسا وقت ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روشنیاں ہیں، وہ وقت ہے کہ بالکل ایسا روشنی نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے ہاں بھی، اور اس وقت کیا ہوتا تھا؟ جلدی جلدی کام نمٹا لیے جائیں، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا شروع ہو جائے گا، تو لوگ بڑی جلدی اپنے کام نپٹانے کی کوشش میں عصر کو چھوڑ نہ دیں، یہ فرمایا گیا۔ اور ہمارے لیے
آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو معاملات ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہم صبح سے لے کے ہماری تو دن جو ہوتا ہے وہی ظہر کے ٹائم ہوتا ہے. ہمارے آج دن جو چڑھتا ہے، دن شروع ہوتا ہی ظہر کے ٹائم پر ہے. تو عصر کے وقت تو پھر ٹو مچ مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اسی لیے خاص کہا گیا کہ گویا درمیانی دن کی درمیانی نماز کی دن کا درمیانی حصہ اور درمیانی نماز، اس کی بڑی حفاظت کرو. زندگی کے درمیان میں جب مسائل آ جائیں تب بھی، جہاں بھی درمیانی نماز سینٹر میں، درمیان میں سب کچھ آ جائے گا، اور سب درمیان میں اپنی عصر کی نماز کی بہت حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، یہ کہا گیا ہے. اور اگلا حکم اس کے اندر کیا آ رہا ہے اسی آیت کے اندر؟ وا اور قومو، قوم روٹ ورڈ ہے کھڑا ہونے کا، اور اس میں جی قوم کے ساتھ کیا رہا ہے؟ واو جمع کے لیے. تم کھڑے ہو جاؤ، خاص کھڑے ہونے کا حکم ہے. تم کھڑے ہو جاؤ. کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ للہ، کس کے لیے؟ لام زیر لی واسطے اللہ، اللہ کے واسطے، اللہ کے. سب سے پہلے تو تمہیں واسطے اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے. یعنی جب تم نے کھڑا ہونا ہے، یعنی کسی بت کے آگے بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. کسی کے لیے، کسی کے سامنے سر جھکانا، کھڑا ہونا اس طرح بالکل نہیں. کھڑا ہونا ہے اللہ کے لیے. جب کھڑا ہونا ہے اللہ کے لیے، شہادت کے لیے کھڑا ہونا ہے، جہاں بھی کھڑا ہونا ہے اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے. سب سے پہلی شرط اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور کس طرح سے کھڑا ہونا ہے؟ قانتین. یہ کیا مسئلہ ان کو آج ہوتا ہے جی. قاف نون تا قنت روٹ ورڈ ہے، دیکھیں قاف نون تا قنت. قنت یہ روٹ ورڈ ہے. قنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری. فرما برداری ایسی، فرما برداری، ٹھیک ہے، فرما برداری کہتے ہیں قانتین کو. قنت اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، قاف نون تان قنت. اور مطلب یہ فرما برداری سے کھڑے ہونا، کھڑے ہونا مگر فرما برداری سے کھڑے ہونا. تو اسی سے دعائے قنوت بنتی ہے. دعائے قنوت بنتی ہے نا. دعائے قنوت بھی فرما برداری سے کھڑے ہو کے دعا کی جاتی ہے. تو یہ قنت یہی روٹ ورڈ ہے، دعائے قنوت اس سے بنتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ حکم کب آیا. کیا کہا گیا ہے کہ اس میں کہا گیا تم کھڑے ہو جاؤ واسطے اللہ کے، فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. اب مکہ میں جب تک نماز پڑھی جا رہی تھی، ایک تو یاد رکھیں آپ، مکہ میں جو نماز پڑھی جا رہی تھی وہ صرف 2 نفل تھے. نفل کہہ لیں یا فرض کہہ لیں، وہ صرف 2 ہی تھے. عائشہ فرماتی ہیں ہم مکہ میں 2 ہی پڑھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ 2 ہی پڑھے جاتے تھے، اور درمیان میں باتیں بھی کر لی جاتی تھی. درمیان میں بات بھی کر لی جاتی تھی. ٹھیک ہے، بات بھی، سلام بھی، یعنی جواب بھی دے دیا جاتا تھا. یہ صحابہ نے بتایا. اب عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ والا معاملہ تھا کہ ہم پہلے کر لیا کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ آئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، مدینہ میں تھوڑے حالات مختلف ہوئے. آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں مدینہ کے اندر کیا ہوا. کچھ معاملات اور سب کچھ مختلف ہے. اس میں کیا ہوا جناب؟ اس میں یہ ہوا کہ یہ حکم اس وقت جب آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں کہ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے آ کے سلام کیا، لیکن اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، جواب نہ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا. تو فرماتے کہ میں ڈر گیا. میں نے کہا شاید مجھ سے جو ہے خفا ہے، مجھ سے خفا ہے، مجھ سے ناراض ہے. کہتے میں نے پھر سلام کا، انہوں نے پھر جواب نہیں دیا. مجھے پھر سلام کا، میں نے پھر جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر جواب نہیں دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ٹھیک ہے، سلام پھیرا نماز کے بعد، یعنی کوئی نوافل وغیرہ ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. تب اللہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم آ گیا ہے کہ قوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے لیے جب تم کھڑے ہو تو فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اب صرف اللہ کے سامنے تمہارا باڈی، تمہاری زبان، تمہاری نگاہ، ہر ایک کی حفاظت. اب یہاں پہ کس کی حفاظت آ گئی صاحب؟
پیچھے حفاظت بھی کہا نا، یعنی تمہارا جسم، اعضاء، ٹھیک ہے، جسم کے اعضاء، نگاہ، آپ کو پتہ ہے نگاہ کا بھی حکم ہے کہ تیری نگاہ ایک دفعہ پلٹے دوسری دفعہ پلٹے. اب کیا ہے، ایک دفعہ پلٹی ٹھیک، دوسری دفعہ پلٹی تو کیا ہوگا، دو دفعہ پلٹی، تیسری دفعہ پلٹی تو کیا ہوگا، تیسری دفعہ پلٹی تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ منع ہے. تو جسم، اعضاء، نگاہ، زبان، اب صرف کیا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور اس کو چھوڑ کے کسی اور سے بات کریں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے نا. ہم سب دیکھتے ہیں پرنسپل کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوتے تھے جا کے، جب بچے تھے یا، تو ہم کسی اور سے بات نہیں کر سکتے تھے، کتنا ڈر خوف تھا. تو اللہ کے سامنے جب کھڑا نا، قوموا للہ قانتین، یہ حکم آیا تھا کہ اب کیا ہے، تمہارے اعضاء بھی نہیں ہلیں گے، نگاہ بھی نہیں، اور زبان بھی نہیں ہلے گی. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں جا کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں صحیح بخاری میں کہ نماز کے اندر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کا بیان، نماز میں کیا 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 جا سکتا ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں جا کر. اچھا جی، ایک تو یہ بات ہوگی. اب ہم دوسری بات کیا کریں گے، نماز کی بات ہم یہاں پہ کریں گے کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جائے. اب نماز کی حفاظت کے لیے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ معاملات ہی چلتے ہیں کہ ہم اسکول جا رہے ہیں، ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، ہم نے ماؤں نے بچوں کو دودھ پلانا ہے، تو کیا کریں تو کیا کریں، سب کے بہانے سب کچھ. تو اس کے لیے آپ کیا کریں، پھر وہی بات ہے، بخاری میں آپ اسلام 360 زبردست اس کو نکالیں، ٹچ کریں، ٹچ سے آپ کو سب کچھ سامنے آ جائے گا. اس کے اندر بخاری، مسلم، دو ایسی بکس ہیں جس کے اندر کوئی ضعیف حدیث آپ کو نہیں ملتی، اور ایسی بھی نہیں کہ کوئی فیک ہو، ایسی بالکل اوتھینٹک سب کچھ ہے. تو اس میں آپ نکالیں نمازوں کے بارے میں سب کچھ، کتاب الصلاۃ المواقیت. اب میں اتنا بڑا یہاں صلاۃ المواقیت لکھوں کہ نمازوں کے اوقات، تو اس میں دیکھیں ایک تو آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا. میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ نمازوں کی حفاظت جو کہی جا رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، فجر کی نماز. ٹھیک ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز آتی ہے. تو فجر کی نماز ہم گھر پر ہیں، ہمارے بچے گھر پر ہیں، انہیں ضرور کہ اس کے دو نوافل تو اس قدر جو شروع والے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ میں جو سنتیں ہیں، دو سنتوں کے دو نفل جو ہیں، کہ دنیا معافہ سے بہتر. ٹھیک ہے، کہ میری ایک امت آئے گی جس کو میں سب سے دنیا معافہ سے پتہ نہیں کیا ساری چیزوں سے بہترین چیز دوں گا، وہ دو نوافل ہوں گے. یہ سنت، فجر کی دو سنتیں، یہ آپ بچوں کو عادت ڈال دیں، وہ ضرور پڑھیں، جہاں بھی ہیں ان کو پڑھیں. اور اس کے علاوہ فجر کی تو بہت ہی چھوٹی سی نماز ہے، دو فرض ہیں، اور بچوں سے کہیں اور خود بھی ادا کریں، بچوں کو بھی کروائیں. ایک تو دن شروع ہوتا ہے اس سے، اور میرے خیال میں اس سے کوئی ایسے کام نہیں ہوتے، تھوڑی سی دیر پہلے اٹھیں اور اپنے بچوں سے نماز خود بھی پڑھائیں، اپنی بھی پڑھیں، ان کو بھی پڑھائیں. اور اگر وہ نہیں نفل پڑھ سکتے بچے آپ کے، تو کم از کم وہ فرض لازمی پڑھیں. یاد رکھیں فرض کا سوال ہوگا، نوافل کا سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو انہیں دو فرض تو لازمی پڑھائیں. وہ مائیں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ رو رہے ہیں، رونے والے ہیں، کیسے ہیں، ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، ہمارے پاکستان میں فجر کی پہلی اذان ہو گئی، ہم نے نہیں پڑھنی، یہ وہابیوں کی ہے. پھر جو لاسٹ میں نمازان ہوگی پھر ہم پڑھیں گے، اس وقت بچہ اٹھ جائے گا، آپ کا یونیورسٹی کا ٹائم ہو جائے گا، اسکول کا ٹائم ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ٹائم تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو بالکل انتظار نہ کریں، پہلی اذان کے ساتھ فوراً بعد اٹھیں، اپنے دو فرائض ادا کر لیں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو دعا کریں کہ سب نماز پڑھ سکیں. اس طرح بچوں کو عادت پڑے گی، نماز کی حفاظت ہوگی. پہلی نماز کی حفاظت ہو گئی. اس کے بعد اگلی نماز آتی ہے ہماری ظہر. اب ظہر کا بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں. کیوں انتظار کریں، جبکہ زوال کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے ٹائم کس کا جی، ظہر کا. یاد رکھیں. پھر ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، پہلی اذان، دوسری اذان، وہابیوں کی اذان. ہماری تو اذان ہی نہیں، ہماری اذان نہ ہونے کے چکر میں نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے. اور اس کے بھی 4 فرض اپنے بچوں سے کہیں، یہاں میں 4 لکھوں، 4 فرض یہ لازم ہے، ان کو نہیں چھوڑنا. ان کا سوال ہے اپنے بچوں کو یاد، جو فرض پڑھیں گے وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ سنتیں بھی پڑھیں گے، اور جو گھر پہ ہیں وہ سنتیں بھی پڑھیں، جو فارغ ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ، وہ مائیں، مجبور مائیں، اور ہماری
جو فیملی میں عورتیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر وہ بچیاں جو بالکل کچن کے نظر کر دی جاتی ہیں، ہر وقت ان پہ برڈن ہوتا ہے بچوں کا، گھر والوں کا، ان کے لیے لازمی ہے کہ 4 فرض ادا کر لیں، زوال کے فوراً بعد ادا کر لیں، تو بڑی بیسٹ بات ہے. بچے بھی اسکول ہیں یا آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا، اپنے منہ وضو کیا، آپ خود بھی صاف اور آپ نے نماز پڑھی، نماز کی حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے جی، دوسری نماز کی بھی حفاظت ہو گئی. یہ مت سوچے کون سا نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے شروع ہوا. نماز کا ٹائم شروع ہو گیا اللہ کے معراج کے واقعے کے بعد، جب نماز فرض ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کہاں ہوئی تھی؟ مکہ میں. تو نیکسٹ ڈے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلے دن سارا دن ساری نمازیں پہلی اذان جو ہم کہتے ہیں نا فرسٹ وقت میں، پہلے وقت میں پڑھائیں، پہلے وقت میں پڑھائیں، جسے ہمارے ہاں پہلی اذان کہتے ہیں، اس وقت میں پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، اور دوسری آخری وقت، آخری وقت یعنی کہ اس، اور کیا فرمایا؟ سارا دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں. تو اس سے کیا مطلب پتا چلا کہ وہ جو ہم میں اب اس کو آپ کو بتاتی ہوں اب پہلا اور آخری وقت کون سا ہے. پہلا وقت اور آخری وقت، ٹھیک ہے، کس کا؟ ظہر کا. ابھی ہم ظہر کی بات کر رہے ہیں. پہلا وقت زوال کے فوراً بعد، زوال کے فوراً بعد جو اذان ہو جاتی ہے تو پہلا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور آخری وقت عصر سے پہلے، عصر سے پہلے، عصر کی اذان سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے، ظہر کا وقت ہے آخری. تو یہاں سے شروع کریں ٹائم کو، یہاں تک آ جائے. اور اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کی امت اور آپ پہلے وقت سے آخری وقت تک نماز پڑھ لیں، نماز قبول ہو جائے گی. یہ سارا وقت نماز کا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. ہمیں تو کہتے اتنا وقت ہو گیا 4 بج گئے نماز قضا ہو گئی. نہیں ہوتی نماز قضا، اور اس کی تو بالکل نہیں ہوتی جو آدھی نمازی ہے، جو بالکل نماز پڑھنے والا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر عصر کی اذان بھی ہوگی تو پہلے اپنی ظہر کی نماز ادا کریں. اچھا، اب کوئی لیڈیز ہیں یا بچیاں ہیں کالج سے اسکول سے آ رہی ہیں اور وہ نہیں پڑھ پائیں اپنی نماز، ظہر کی نماز نہیں پڑھ پائی ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گی؟ وہ کیا کریں گے یا کریں گی؟ وہ بچے جن کے بچے چھوٹے ہیں یا وہ سوئے نہیں ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، وہ ظہر کی نماز کو ایکسٹینڈ کر کے عصر کے قریب لے جائیں گی. ٹھیک ہے، اور عصر کی اذان سے پہلے پہلے ظہر کے 4 فرض ادا کر لیں. تو کیا ہو گیا؟ نماز کی حفاظت ہو گئی. اور ساتھ ہی کیا ہے؟ فوراً عصر ہے تو عصر پڑھ لیں. یہ عصر ظہر پلس کرنا ہو گیا. یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سفر میں اللہ نے کیا ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا جی؟ نماز کی حفاظت. ہم آج پڑھ ہی رہے کہ نماز کی حفاظت ہو جائے، تو اس سے نماز کی حفاظت ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہم دیکھیں عصر کی بھی، اور عصر کے لیے تو آپ کو یاد رکھیں فجر کو جلدی پڑھنا، فجر کو جلدی پڑھنا بہترین ہے. ظہر کو سردی میں جلدی پڑھنا اور گرمی میں دیر سے پڑھنا، گرمی میں دیر سے. ٹھیک ہے، ظہر سردی میں جلدی اور گرمی میں دیر سے. اور جو ہے عصر، عصر کے تو حکم ہے سردی ہے گرمی ہے جو بھی وقت ہے جلدی پڑھا جائے، جلدی، اس کے لیے جلدی کی جائے، اس کو دیر نہ کیا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب تم نمازوں کو دیر کر کے پڑھا کرو گے، خاص طور پہ عصر کی نماز کو دیر کرو گے. تو عصر کو تو ظہر کے قریب لا کے، اور لیڈیز جو پڑھیں تو بہت بیسٹ بات ہے، پڑھ سکتی ہیں، پڑھ لیں. اول وقت میں پڑھنا بہت بیسٹ بات ہے، لیکن نماز کی حفاظت کے لیے کہ آپ اس کو اس کے پڑھ سکتے ہیں تو عصر کو جلدی پڑھنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان سب کا ہو گیا. اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے عشاء. اور عصر بھی آپ یاد رکھیں، عصر کے فجر، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک فجر اور عصر یہ 2 نمازیں، یہ سورج نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، سورج نکل رہا ہے اور یہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے. تو حدیث آتی ہے کہ جو ایک رکعت بھی پالے فجر کی یا عصر کی، غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک رکعت پالے کہ بالکل قریب پہنچ گیا ہے، یلو ہو گیا، لیکن جلدی کرے اور اسے پڑھ لے. ایک رکعت اس میں پڑھ لے تو کیا ہے، اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو کوشش کی جائے قضا نہ ہو اور نماز ادا ہو جائے. اور دوسرا کیا ہے جی کہ فجر کے وقت بھی، فجر بھی سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے،
ہم سب جانتے ہیں سورج نکلا تو نماز قضا ہو گئی، اور اثر بھی یہی ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور وہ یلو ہو گیا ہے سارا، تو بھی کیا ہوتا ہے، غروب ہو جائے گی نماز، وہ ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے، سچ کہوں تو آج کو کیا ہو گیا آج، تو نماز کیا ہے جی، قضا ہو جائے گی، تو نماز کو قضا کرنے سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم چلیں تو عشاء، مغرب اور عشاء آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء آ جاتی ہے۔ مغرب کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کی بات بتا رہی ہوں، انڈیا پاکستان کے اندر ایسی باتیں بہت بنی ہوئی ہیں کہ مغرب جو ہے وہ کب ہو جاتی ہے قضا، مغرب جناب 1 گھنٹہ 1.5 رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے نماز کا، نہیں جی، مغرب عشاء کی نماز تک اس کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کو آپ ٹائم نہیں ہے، آگے لائیں عشاء کے قریب لیں، عشاء کی اذان سے پہلے اذان سے پہلے آپ اس کو ادا کر لیں، 3 فرض اس کے ادا کر لیں تو آپ کی نماز کی حفاظت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی ہے وقت پر ادا ہو، اگر کوئی عذر ہے، کوئی مشکل ہے تو کم از کم قضا نہ ہو، کیا ہو جائے، وہ ادا کر لی جائے عشاء سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور عشاء کے لیے تو نبی پاک نے فرمایا کہ عشاء جو ہے وہ تو اگر میری امت کو کوئی، مجھے امت کی تنگی کا یا مشکل کا خیال نہ ہوتا تو میں دیر سے اس کو پڑھتا، دیر سے، پسندیدہ کیا تھا، دیر سے پڑھنا، مگر ڈیفینیٹ سی بات ہے مرد حضرات پڑھیں گے تو جماعت میں اپنے وقت کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور پھر انہی مردوں میں، انہی لڑکوں میں، بچوں میں کسی کے لیے کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، کچھ مشکل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں، تو یہ کہاں تک پڑھنی، ہمارے ہاں کہتے ہیں 12 بجے دن چڑھ گیا دوسرا نیا دن تو یہ نہیں، قضا نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے، بالکل بھی نہیں، تہجد تک، بلکہ فجر تک، آپ کو میں بتاؤں فجر تک، عشاء فجر تک، اگر بیچ میں تہجد آپ پڑھتے ہیں تو تہجد سے پہلے ادا کر لیں، اور اگر تہجد نہیں پڑھتے، تہجد کا بھی ٹائم نہیں ہے اور آپ لیٹ ہو گئے، تہجد نہیں پڑھ سکے، تب بھی فجر سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے اپنی عشاء کے 4 فرض اور 1 وتر ادا کر لیں، 4 فرض اور 1 وتر ادا کر لیں، آپ کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے گی اور آپ اس کی حفاظت ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے نماز کی حفاظت کا پورا چارٹ جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا چارٹ بھی ملتا ہے، آپ اس کا چارٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی بہرحال نماز کی حفاظت کے لیے یہ میں نے کیوں اتنی آج آپ کے ساتھ اتنا لینتھی آپ کا لیکچر بھی کر دیا، اور اس پہ کہ آج ہماری نسل کی نماز ضائع نہ ہو، آپ جائیں، آپ یا جو فلسطین کے بچوں کو دیکھ لیں کتنی نماز پڑھتے ہیں، اور ان عربوں کو دیکھیں جو کچھ بھی کر لیں، کہیں بھی اتر جاتے ہیں، سفر میں اترتے ہیں نیچے فوری طور پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، سارا کچھ چھوڑتی ہیں، مال سے نکلتی ہیں، سامنے مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیتے ہیں، اور وہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیل کے، میں پلی بڑی ہوں، انہوں نے اپنے بچوں کو فرض ادا کرنے پہ سختی کر دی ہوئی ہے، فرض ادا کرنے ہیں، وہی بچے وہ فرض ادا کرتے کرتے عادت پڑتی ہے تو سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، اور کم از کم فرض کا سوال ہے، ہم کبھی نہ چھوڑیں سنتوں کو، ہم سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے، مگر یہ نہ ہو کہ ہم سنتیں ادا کرنے کے چکر میں، سنتوں کو رکھنے کے چکر میں ہم فرض ہی چھوڑ دیں، ہمیں فرض نہیں چھوڑنے، فرض تو قطعاً معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی حفاظت ہے نماز کی خوبصورتی ہے اس کی سنتیں، اس کے نوافل، مگر فرض لازم ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کیا ہے جی، فرض لازم، سنت کیا ہے، سنت اور نوافل، یہ جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ نماز کی زینت، نماز کی خوبصورتی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرض لازم، اس کا سوال ہوگا، اس کا سوال نہیں ہوگا، یہ ہم محبت میں کریں گے، تو ایسا نہ ہو یہ رہ جائے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ حفاظت کرو نماز کی، تو حفاظت میں کیا ہے، فجر جو ہے طلوع آفتاب سے پہلے شروع میں ہی پڑھ لیں، جلدی پڑھ لیں، اور ظہر جو ہے اس کو جلدی پڑھ لیں، نہیں تو عصر تک لے جائیں، عصر اس کو اکٹھا پلس کر کے پڑھ لیں،
اور مغرب اول تو وقت پہ پڑھ لیں، نہیں تو عشاء کے ساتھ، عشاء سے پہلے اس کو پلس کر کے پڑھ لیں، کم از کم اپنی نماز کی حفاظت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج لیکچر نماز کا تھا جو آج کمپلیٹ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کرے. اور یہ اگلی والی آیت کرنی بڑی لازمی ہے ہماری، اس کے بعد پھر ہمارا کوئی دوسرا شروع ہونا ہے، تو اس آیت کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. دراصل یہ آیت ہم انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے، سورۃ نساء میں آئے گی، لیکن یہاں دیکھیں وہاں پہ آئے گا قصر نماز کا. تو یہاں پہ فائن خفتم، فا پس ان اگر، پس اگر، یہ چھوٹی سی آیت ہے. اگر خفتم، خوف ہو تم کو، خوف سے کیا بنا، خوف ہے روٹ ورڈ، واو اس کا گر گئے اور اس کے ساتھ ملا خفتم، خوف ہو تم کو، خوف ہو تم کو. تو یہ کیا ہے جی، نماز خوف. نماز خوف ہے جو کہ سورۃ نساء میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر ہم پڑھیں گے اس کو. اگر خوف ہو تم کو، فرجالن، فا پس رجل پاؤں کو کتنے، رجالن پیدل، پیدل. ٹھیک ہے، پس پیدل، یا او یا رکبانن، را کاف با رکب کہتے ہیں سواری کو، سوار ہونے کو. ٹھیک ہے، سواری کو نہیں، سوار ہونے کو. اور رکبانن سواری پر، سواری پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری باتیں، یہ پیدل کیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے، سواری پہ کیسے پڑھی ہے، یہ ہم قصر نماز جب کریں گے سورۃ نساء کے اندر، اور مائدہ میں بھی آئے گا، وہاں پہ اس کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو جو میں نے آپ کو وہ بتایا وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے. بس اگر خوف ہو تم کو، بس پیدل یا سواری پر پڑھو. تو قصر بھی اس کے اندر آ گئی اور نماز خوف بھی آ گئی. پھر کیا ہو، فا پس اذا جب، اذا جب، پس جب، امن تم، امن میں آ جاؤ. امن کا روٹ ورڈ امن ہے، سمپل ہے نا. امن میں آ جاؤ تم، امن تم، امن میں آ جاؤ. مطلب کیا ہے، اب کیا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں رہا، امن میں آ جاؤ. اب امن کیا ہوتا ہے، سفر میں بھی انسان امن میں نہیں ہوتا، جنگ کی حالت میں امن میں نہیں ہوتا، بیماری کی حالت میں امن میں نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ عذر ہوتے ہیں. تو ان سب سے جب تم فارغ ہو جاؤ، امن میں آ جاؤ. فس کرو، فا پس از کرو، الف از پھر امر ہے جمع مذکر کو، واؤ جمع کے لیے، تم ذکر کرو، تم یاد کرو. کس کو، اللہ، اللہ کو. تم یاد کرو اللہ کو. کس طرح یاد کرنا ہے اللہ کو، کما، بس جب امن میں آ جاؤ تم، بس تم یاد کرو اللہ کو، کا طرح، ما جو، جیسا کہ، لکھو تو جیسا کہ. ٹھیک ہے، علمتم، عین لام میم علم، سکھایا، علم جاننا، لام پہ شد دے، سکھایا، علم سکھایا، کم تم کو، جیسا کہ سکھایا تم کو. اب کہاں سکھایا، کس نے سکھایا، ابھی میں نے آپ کو بتایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتیں سکھا کر جاتے تھے. ابھی میں نے بتایا نماز کا وقت سکھا کر گئے، تو نماز بھی انہوں نے سکھائی، اللہ ان کو سکھائی. اللہ نے فرمایا تم مجھے نماز، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو ایسے نماز پڑھو. اور انہوں نے نہیں کہا کہ عورتیں الگ سے دیکھیں، مرد کسی اور زاویے سے دیکھیں، عورتیں کسی اور، جیسا میں نماز پڑھوں ویسا نماز پڑھو، حدیث کا جو مفہوم ہے. تو جیسا سکھایا گیا تم کو. ٹھیک ہے، ماں جو جیسے پچھلی آیت میں کہا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کی جائے، ان کو پورے اہتمام و لزوم کے ساتھ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، اس طرح سے جیسا کہ سکھایا گیا تم کو، ماں جو، لم نہیں، تکونو تا تم، کونو تھے، تم تھے. اس وقت جو بہت سی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں سے آپ بھی کچھ کو سے واقف نہیں تھے، اس سے پہلے میں بھی واقف نہیں تھی، ہے نا. اس سے پہلے کوئی بھی جس کو جب تک پتہ نہ چلے وہ واقف نہیں ہوتا ہے نا. جو نہیں تھے تم تھے، تم تعلمون، تا تم عین لام میم علم، جانتے، واؤ جمع کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے. بہت سی باتیں اس وقت آپ کو پتہ چلی ہوں گی، مجھے اس سے پہلے پتہ چلی، یا جنہوں نے پہلے شروع سے سکھائی. سب سے پہلے سکھانے والے جبرائیل علیہ السلام
کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد اس سے لے کے آج تک ہم سب سیکھ رہے ہیں اس طرح جو سکھایا تم کو، جو نہیں تم تھے جانتے، تم علم رکھتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری دوسری آیت بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ والی، جس میں کہ کہا گیا اور اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سواری پہ پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين.